السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں انعام کی ہیں، کچھ ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، جس پر ہماری نجات کا انحصار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہدایت اور توفیق کے بعد سب سے بڑی نعمت خود ہماری زندگی ہے، اور اس زندگی میں صحت اور عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اعضاء کا سلامت ہونا، بیماریوں سے محفوظ ہونا، طاقتور ہونا، کسی کام کے قابل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں، اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ صحیح استعمال شکر کہلاتا ہے، اور شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ ہم میں سے صحت مند ہیں انہیں اپنی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی انسان بھی ایسا نہیں جسے زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ہونے کا اتفاق نہ ہوا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی بیماری کا شکار ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کر سکتا، جو کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو جب ہم عبادت کے قابل ہی نہیں رہتے، اور عبادت میں نماز روزہ بھی آتا ہے، اور عبادت میں خدمت خلق بھی ہے، خدمت خلق بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے، نہ ہم دین کے کسی کام کے اور نہ ہی ہم بندوں کے کسی کام کے، بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے اور دوسرے اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ رحم تو کرتے ہیں لیکن تنگ بھی آ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحت کا خیال بھی رکھیں، اور اگر کسی طرح کی کوئی بیماری آ جائے تو پھر اس کا علاج بھی کریں۔ علاج کرنے میں کچھ تو مادی علاج ہوتے ہیں، جیسے کوئی دوا کھانا، کوئی اور ٹوٹکے وغیرہ کرنا۔ کچھ لوگ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، صرف ٹوٹکے وغیرہ کر کے اپنا علاج کر لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ علاج کافی نہیں۔ مومن اپنی بیماریوں میں دعا سے کام لیتا ہے، دعا سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور شفا اور دعا کا آپس میں گہرا روحانی تعلق ہے۔ بندے کا کام ہے دعا مانگنا، اور اللہ کا کام ہے شفا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالی کے ہاتھ میں۔ کیا ڈاکٹر بھی شفا دیتا ہے؟ اللہ کے اذن سے وہ علاج کرتا ہے۔ میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا، مجھے بہت فائدہ ہوا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے شفا دی یا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے؟ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، لہٰذا صرف دوا پر ہم نے انحصار نہیں کرنا۔ دوا کرنی ہے کیونکہ عقل و توکل، پہلے اپنا سبب اختیار کرے انسان اور پھر توکل بھی کرے، لیکن صرف دعا کو کافی نہ سمجھے۔ ایک ہی دوا ہوتی ہے، ایک انسان کو فائدہ دے جاتی ہے اور دوسرے کو نہیں دیتی، جبکہ دونوں کی بیماری ایک طرح سے ہوتی ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ ایک کو اللہ نے شفا دی اور دوسرے کے بارے میں اللہ کا اذن نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے، زندگی کے ہر مسئلے میں دعا مانگنی چاہیے، لیکن خاص طور پر شفا کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ بیماریوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کچھ تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہوتی، اور کچھ اخلاقی بیماریاں بھی ہوتی۔ تو بیماریوں کی تو بہت سی قسمیں ہیں، ہم ان اقسام کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن بیماری کسی بھی قسم کی ہو، اس کی کوئی بھی نوعیت ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، ان سب میں دعا فائدہ دیتی ہے۔ بلکہ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں کہ جن میں دعا کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو بیماری سے نجات ملتی ہے، وہاں دعا انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت بھی ہے۔
تو دعا مانگنے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ ہمیں شفا ہو جائے، بلکہ دعا کے ذریعے ہم ایک عبادت بھی کریں بیماری کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی قائم کریں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی عاجزی کمزوری کا اظہار بھی کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور عبادت کی اصل بھی یہی ہے کہ انسان اس بات کا اظہار کرے کہ اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کی تدبیر بھی تو ہی کرتا ہے. لہذا دعا جہاں فائدہ دیتی ہے شفا کی صورت میں، یعنی اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، وہاں یہ کہ انسان کو بیماری کے دوران پرسکون بھی کرتی ہے، یعنی دعا سے سکون بھی حاصل ہوتا ہے. تو دعا کے اندر بہت گہرائی ہے. انسان کو ایک کانٹا بھی چبھے نا، کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، حتیٰ کہ ایک چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ الحمدللہ کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے، ہمیں بتایا گیا، ہمیں تعلیم ہے، ہمارے دین نے ہر موقع کی تعلیم ہمیں دی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. لیکن یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر تکلیف میں ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا؟ اللہ کی طرف. ہر تکلیف میں پہلا خیال ہمیں اللہ تعالیٰ کا آنا چاہیے، پہلا دھیان ادھر جانا چاہیے. اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کریں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہمارے جسم میں یا باہر، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. تو دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور بندے کی محتاجی کا اعتراف ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ کو ڈاکٹرز جواب بھی دے جائیں کہ آپ کے مرض کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو بھی آپ مایوس نہیں ہو سکتے اگر آپ دعا کر رہے ہیں، اگر آپ دعا سے کام لیتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے بندے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کریں، کیا سوال؟ کہ ہمارا رب کہاں ہے، کیا وہ ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے؟ تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں بندے کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ، کہاں ہم اور کہاں ہمارا رب، اور وہ جواب دے رہا. کیا ہم بندوں کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں؟ مائیں سوچے ان کے بچے انہیں بلاتے ہیں اماں اماں اماں، ماں ایک نہیں سنتی، کتنی دفعہ اگنور کر دیتی. اسی طرح مدد کے لیے لوگ ہمیں پکارتے ہیں، ہم جواب نہیں دیتے. لیکن یقین کر لیجئے کہ بندہ جب جہاں جس حال میں جیسے بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کا جواب دیتا ہے، رب اس کی بات سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، جب بھی پکارے. تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یعنی وہ بھی میری بات مانا کریں. یعنی اگر چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں تو وہ کیا کریں؟ حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں، یقین کر لیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ ان کو راہ مل جائے. یہاں لعلہم یہتدون نہیں ہے، یرشدون ہے، یعنی ان کو رہنمائی مل جائے کہ کس طرف جانا ہے، علاج کیسے کرنا ہے، یا کسی بھی مشکل سے نکلنا کیسے ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندوں سے خطاب کرے، عبادی. ویسے تو سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے میرے رب تو کہاں ہے، تو میری پکار سن لے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں. کیسے قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے کہ وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے. اور دوسرا دعا کو سننے کے اعتبار سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت القریب ہے. اور قرب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، یعنی سب کو قریب سے جانتا ہے، ظاہر بھی باطن بھی، ان کے دل کے خیالات بھی، سب کچھ.
اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص قرب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہت قریب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عرش پر۔ اچھا، کون کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے؟ اچھا، اور کون کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ علم کے اعتبار سے موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر۔ آپ نے کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک شعر بنا ہوا ہے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا دل کسی دا نہ ڈھاوی کیونکہ رب دلا میں چرندہ، ٹھیک ہے؟ یاد کے اعتبار سے تو ہے، وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف، ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، ٹھیک؟ اچھا، لیکن علم کے اعتبار سے قریب ہے، بندوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی جب کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مدد کرتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب انہوں نے کہا تھا حضرت ابوبکر سے لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے قریب ہے، وان اللہ مع المؤمنین، تقوی والوں کے قریب ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، محسنین کے قریب ہے، عبادت کرنے والوں اور دعا کرنے والوں کے قریب ہے۔ لہذا جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ضروری نہیں کہ بہت چلا کے کریں، زور زور سے کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل کی دعا بھی سن لیتا ہے، آپ کی سرگوشیاں بھی سن لیتا ہے، آپ کی مناجات، چپ کے باتیں بھی سن لیتا ہے، کیونکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ پھر مختلف اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور مختلف جگہوں پر اور زیادہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اجیب دعوت الداع اذا دعانی، یعنی دوسرے لفظوں میں دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، رائے گاہ نہیں ہوتی، یعنی دعا ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ہماری کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم بندوں سے کرتے ہیں اور بندے ان کو بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں کرتے، ان کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن جب بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے تو رب بڑی شان والا جو ہم سے بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں، وہ ہماری بات کو ضائع نہیں کرتا، رائے گاہ نہیں کرتا۔ یہ اپنے دل میں یقین پکا کر لیں کہ میں نے جب بھی پکارنا ہے، چاہے بیماری میں یا اس کے علاوہ کسی ضرورت میں، اس نے سننا ہے۔ وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ وہ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ جتنا آپ کا اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوگا، اس کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو دعا کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اللہ میرے قریب ہے اور وہ میری بات سنتا ہے اور وہ میری بات کو رائے گاہ نہیں کرے گا۔ اور دعا جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں دعائے عبادت اور ایک کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ۔ عبادت کی دعا اور مانگنے کی دعا۔ دعائے عبادت یہ لفظ کبھی سنا ہے پہلے؟ نہیں سنا، عام طور پہ یہ معروف نہیں ہے دعائے عبادت کا لفظ۔ ہر وہ عبادت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دعائے عبادت کہلاتی ہے۔ ہر وہ عبادت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جب مسلمان کوئی فرض یا نفل ادا کرتا ہے تو وہ دراصل اس عبادت کو اللہ کی طرف وسیلہ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے، عذاب سے بچاتا ہے۔ یعنی دعا سے بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، اور آپ نقصان سے بچتے ہیں۔ اسی طرح جو عبادت ہے وہ بھی دعا کے قائم مقام ہے، اور جو دعائے مسئلہ ہے، سوال کرنا، وہ تو خود عبادت کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنی بھی عبادات ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے حال کو درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رہے گی یہ بات۔ آپ حج کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ دعائے عبادت ہے، یہ آپ کی حالت درست کرے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ عمرے پر عمرہ اور حج پر حج کیا کرتا ہے؟ فقر دور کر دیتا ہے، انسان کا حال درست ہوتا ہے۔ اب آپ عمرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دعائیں ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، لیکن بذات خود جو عمرہ کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے دعا کے قائم مقام ہے۔
آپ کا حال درست کر دے گا، کیونکہ عبادت کے ذریعے انسان خیر طلب کرتا ہے. اور دوسرا ہے مانگنے کی دعا. تو مانگنے کی دعا کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے، اپنے ہاتھ پھیلائے، سجدے میں جا کے مانگے، بیماری سے شفا مانگے، بھوک سے رزق مانگے، مصیبت دور کرنے کی دعا کرے، قرض کی ادائیگی کی دعا کرے، جنت میں جانے کی دعا کرے، جہنم سے بچنے کی دعا کرے، قبر میں منکر نکیر کے جو سوال ہیں ان میں ثابت قدمی کی دعا کرے، ہر طرح کی برائیوں سے پناہ مانگے. یہ ساری دعائیں ہیں، دعائیں مسئلہ. لیکن بات یہ ہے کہ مانگنا سچے دل سے ہوگا، غفلت سے نہیں مانگ سکتے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں. اب جواب دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب ہے میں دعا سنتا ہوں. ٹھیک ہے. جب بھی بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں سنتا ہوں، کیونکہ اگر وہ سنے نا تو وہ قبول بھی نہیں کرے گا. تو پہلا کام کیا؟ سنتا ہوں. اور دوسرا اس کا معنی قبول کرتا ہوں. یعنی انسان جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اس کو عطا کرتا ہے. اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المجیب. المجیب، مجیب وہ ہوتا ہے جو دعا قبول کرتا ہے، لاچار کی پکار قبول کرتا ہے. جب شدید محتاج اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، اپنے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اور بندہ تو ہے ہی محتاج. قرآن مجید میں آتا ہے نا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، سب کے سب ضرورت مند ہو. بڑے سے بڑا جو بادشاہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ محتاج ہے، اللہ کا ضرورت مند ہے. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اور پھر اگر ضرورت ہے تو پھر مانگنا بھی اسی سے چاہیے. اگر ہم محتاج ہیں تو پھر ہمیں سوال کرنا ہوگا، ہمیں دعا کرنی ہوگی. اچھا یہ بتائیے کہ دعا صرف انسان کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ کوئی دلیل دیجئے مجھے اس پر. کیا صرف انسان ہی دعا کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، شابش. اور چیونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، طالب علم کے لیے بھی. اور کون دعا کرتا ہے؟ چیونٹیاں اور مچھلیاں تو وہ حدیث میں آ گیا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. دیکھیے ایک آیت یاد کر لیجیے، سورۃ الرحمن میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن. تو پھر کون رہ گیا باقی؟ صرف چیونٹیاں مچھلیاں نہیں، یسألہ من فی السماوات، آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے. ہمیں تو صرف فرشتوں کو پتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی جو کوئی ہے وہ سب سوال کرتے ہیں اللہ سے. والارض، اور جو زمین میں وہ سارے کے سارے وہ سب سوال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو سوال نہیں کرتا، وہ کتنا محروم ہے. وہ رب جس سے سب مانگ رہے ہیں، سب کے سب اس سے سوال کر رہے ہیں. انسان ایسا متکبر ہے کہ وہ اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ہر روز وہ ایک نئی شان میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج آپ نے دعا کی اور آپ کو لگا کہ ابھی جواب نہیں آیا تو پھر کیا کریں؟ مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ہو آپ کے جواب کا. ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، وہ اپنے وقت پر ہوگی. لہٰذا منزل کے قریب پہنچنے تک یا مقصد کو پا لینے تک کیا کریں؟ دعا کرتے رہیں. آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جی ہاں. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی. یاد آ رہی ہے نا دعائیں؟ میں مینشن نہیں کروں گی اس وقت. یعنی کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر سے دعا شروع ہوئی. اولو العزم پیغمبروں نے دعا کی. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کی دعائیں ہیں نا قرآن میں، سب کے سب نے دعا کی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پورا کرے گا نا. یقین پیدا کریں اپنے اندر. ٹھیک ہے. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے، یعنی یہاں دعا مطلب ہے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی دعا نہ مانگنا محرومی ہے.
بدبختی ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مانگو، وقال ربکم ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بھی ہے نا۔ کمیونیکیشن ایک کنیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے، ایک تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں جو ایک ہے، اکیلا ہے۔ وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے مصیبت دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کرا رہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دین کیا ہے تمہارا، ہم کیا جواب دیں گے؟ دعویٰ کا طریقہ، کسی کو اسلام کی طرف بلانے کا طریقہ بھی سنت سے سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے کروائی۔ آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے، وہ اس کا حل چاہتا ہے، تو آپ نے اس کو رب کا تعارف کیا کروایا کہ رب وہ ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اچھا وہ ہے رب، اتنا اچھا رب ہے۔ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، دعا کے ذریعے تمہیں راستہ مل جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان جنگل بیابان میں ہی گھومے، بعضوں کا زندگی کے سفر میں انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم دعا کرتے ہو تو تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، وہ تمہاری فصلیں اگا دیتا ہے۔ اس شخص کا ذہنی لیول ایسا ہی ہوگا نا، اور اس کو ایسا ہی رب چاہیے کہ جو یہ سب مشکلیں اس کی آسان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر ایک سے اس کے ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے، اس کے نفسیات، اس کے مزاج کو سمجھ کے بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ اس سے مانگتا ہے، کیونکہ ہر موقع پر جب اس سے مانگتا ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا، مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، مانگتا نہیں، بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ سے نہیں مانگنا، دعا نہیں کر رہا۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی چاہیے وہ بھی میری بات مانے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں نا فلاں بہت مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں ہوتی ہیں؟ نافرمانی سے بچنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اچھا آپ بتائیے، آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کی بات مانتے ہیں؟ جو آپ کی بات بھی مانے۔ تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، یہ نہیں کوئی بھی تعلق ون سائیڈڈ ہو سکتا نہیں ہوتا۔ تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی وہاں سے بھی جواب آئے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو مانگے گا اس کو مل جائے گا، اور جو اللہ کی بات مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں آگے بات کی گئی وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں۔ کس بات پر ایمان لائیں؟ ایک تو نا کہ اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس بات پر ایمان لائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی بات سنتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جتنے یقین سے مانگتا ہے اس کی دعا اتنی ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس یقین کے لفظ کا آپ نے انسرکل کر لینا ہے۔ دعا یقین سے، پکے یقین سے قبول ہوگی۔ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، وہ دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے تم بڑی گناہگار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہونی۔ لہٰذا اس نے انسانوں کو کون سے راستے دکھا دیا کہ تمہاری نہیں قبول ہوگی، لہٰذا تم اب پیر فقیر کے پاس جاؤ، اگر زندہ ہیں تو، اور اگر مر گئے تو بھی انہی کے پاس جاؤ۔ اس سے بھی بڑی عقل ماری جا سکتی کسی انسان کی کہ وہ مردہ کو پکار رہا ہے اس زندہ عالی شان رب کو چھوڑ کر۔ حیرت کی بات نہیں؟ آپ کو کیسا لگتا ہے ذرا سوچیں۔ یعنی جو لوگ بھی قبروں پہ جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اس کو جو اپنے کام نہیں آ سکا، جو مٹی کے نیچے دبا پڑا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، دھمال ڈال رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی تو یہ کہتے تھے نا، وجدنا علیہ آبانا۔ تو اگر ان سے پوچھا جائے تمہاری دعا سنتے ہیں، تمہاری پکار سنتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ کوئی ایک جگہ قرآن پاک میں دکھا دیں، کوئی حدیث میں دکھا دیں
عقل سے سوچ کے بتا دیں کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ دعا کرنے کے لیے مردے کے پاس جاؤ، ہے کہ ماننے والی بات؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کے بھی کوئی نہ کوئی جان پہچان والے لوگ مشکلات میں جاتے ہوں گے، کہاں؟ درباروں پر. پتہ نہیں دربار کیوں نام رکھا ہوا ہے، قبر کا نام دربار رکھ دیا. دربار تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں. مرنے کے بعد تو بادشاہوں کے تاج بھی اتر جاتے ہیں. چلے بادشاہی مان لیں ان کو، نیک لوگ تھے، آپ کے نزدیک وہ بادشاہ ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ ان سے جا کے مانگے؟ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. لہذا ہمیں مانگنا صرف ایک ذات سے چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی ذات. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر کیا ہے؟ لعلہم یرشدون. یہ جو رشد لفظ ہے نا، یہ بھی بڑا اہم. رشد کا ایک معنی ہوتا ہے اچھا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کا معاملہ سب لوگوں سے بہتر ہوتا ہے. اس نے صحیح راہ اختیار کر لی ہوتی ہے، اسے خیر کی توفیق دے دی جاتی ہے، ہدایت دے دی جاتی ہے، اس کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں. تو جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لعلہم یرشدون رہنمائی کر دیتے ہیں. چلیے مجھے بتائیے آپ یقین بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر آپ بھروسہ کریں اس کی معرفت صحیح ہونی چاہیے، تو پھر انسان اسی کے پاس جاتا ہے کہ یہ پوری کرے گا میری. بہت اچھی بات کی. آپ کا یقین کیسے بڑھے گا؟ جتنی معرفت اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے. جو مشکل سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو لازم کر لے. لازم کا کیا مطلب ہے؟ چمٹ جائے، بس پکڑ لے دعا سے سہارا لے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ صرف اللہ ہی تو ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو سب خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ دعا مانگنا نا انسان کی فطرت میں ہے کہ صرف اللہ کو پکارے. اس لیے جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، اور ایسی تکلیف کہ جس میں انسان سمجھتا ہے کہ بس سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا، تو سب کو بھول جاتا ہے اور وہ صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اب دعا یا تو اسی وقت قبول کر لی جاتی ہے، انسان فوراً مشکل سے باہر آ جاتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی، یعنی وہ تکلیف دور نہیں کی جاتی، کوئی اور کر دی جاتی ہے. تو اس لیے یقین رکھیں کہ قبول تو ہو گئی ہے، پر یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس شکل میں قبول ہوئی ہے، لیکن فائدہ اس کا ضرور ہوگا. اور یہ جملہ بھی بھولنا نہیں آپ نے، اللہ میری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرے گا. اللہ میری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرے گا. مجھے پکا یقین ہے آج نہیں تو کل اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور نکلے گا. اس لیے میں کبھی بھی دعا مانگنے سے لم اکن بدعائک ربی شقیہ، اللہ آپ سے مانگ کے تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، فائدہ ہی ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا. اس لیے میں مایوس نہیں، اس لیے میں عاجز نہیں، کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اس کے لیے تو عذاب ہے، دنیا بھی اس کے لیے مصیبت ہو جاتی، کیونکہ مایوسی ڈپریشن کی طرف انسان کو لے جاتی. تو حاصل تو کچھ نہ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے. وہ اتنی شان والا رب ہے کہ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیج، ان کا ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے.